عقیدہ ختم نبوت، اس میں کوئی شرط نہیں زمانے کی یا کسی بھی اور لحاظ سے، کوئی قید نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ حضور آخری نبی ہیں بس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی چونکہ چنانچہ کرے نہیں، اگر ایسا ہو جائے نہیں، اگر ویسا ہو جائے تو وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان، جیسے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس اپنی کتاب، یہ دیوبند کا سب سے بڑا گرو ہے، اس نے تحذیر الناس اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ہیں ہی آخری نبی، یہ ہیں ہی آخری نبی۔ اور وہ ملا کہتا ہے قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ ذلیلہ، فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ تو نے قرآن پاک کی تکذیب کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ آخری نبی ہیں، تو امکان پیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی آ بھی جائے۔ 1973 میں کرنے کی کوشش کریں اور ملک کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائیں۔ میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں، میرے ساتھ ایک شخصیت ہے جن کا نام ملک شمس فخری صاحب ہے۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف احمدیت کی بنیاد پہ ہے۔ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً احمدیت میں ہیں، لیکن بعض ایسے وجود بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ احمدیت کے نور سے منور ہوں، خود اس کی شناخت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چونکہ وہ متلاشی حق ہوتے ہیں، وہ اس رستے اور اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جو حقیقی منزل ہے اور جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ جماعت احمدیہ کے ساتھ اس قسم کے واقعات نہ ہوئے ہوں اور نہ ہو رہے ہوں۔ کراچی میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ مورخہ 15 ستمبر کو بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ہمارے ایک نوجوان محمد احمد وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ ملک شمس فخری صاحب موجود تھے۔ یہ عینی شاہد بھی ہیں، عینی گواہ بھی ہیں، اور اس میں بھی ان کو گولیاں لگیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک معجزہ زندگی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت ہے؟ جو واقعہ ہوا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، وہ کیا تھا؟ یہ کون سی جگہ ہے کراچی کی؟ کیا وقت تھا اس وقت؟ میرا تعلق مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، میں ان کا پڑپوتا لگتا ہوں۔ یہ 15 سپٹمبر کی رات تھی، 12:15 بجے ہم لوگ دکان بند کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت دکھ ہوتا تھا جی۔ تو حضرت مسلم موعود کی اس بارے میں ہدایت، یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی، اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا، اور اسی میں سے آئے آپ نے اختر حسین صاحب ملک، عبدالعلی ملک اور جنجوعہ، اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی، یعنی یہ
بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر ٹھیک اس پہ اعتبار کرو، یہ نہیں عام طور تھا. اور پھر جو پہلے تھے یعنی یہ ان کا کام ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. ویڈیو کے اندر جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ جن لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ جو احمدیوں کو غیر مسلم یا کافر قرار دیا گیا 74 میں، وہ کون کون سے عظیم لوگ تھے. اگر میں ان کے آپ کو ان عظیم لوگوں کے بارے میں بتاؤں، ان کی جو بد کرداریاں ہیں وہ اگر اس کے پوری ڈیٹیل بتائی جائے. بھٹو صاحب بھی اس میں شامل ہیں. اور بھٹو صاحب کو ہزاروی صاحب کیا کہتے تھے، مفتی محمود اس کی سیاسی قبر بنا رہا تھا، وہ کیا کہتے تھے. یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو کچھ گفتگو کرتے تھے اور بعد میں بھی کرتے رہے ہیں. وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ اتنی شرمناک چیزیں ہیں کہ میں ٹی وی پہ وہ بتا نہیں سکتا. پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، ویڈیو کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. محترم اعلامیہ پڑھیں. قادیانی کو آئین پاکستان نے غیر مسلم اور کافر قرار دیا ہے. اس کو کوئی بھی مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتا. جس قادیانی کو مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، اس میں بالکل جو بظاہر سیکولر لگتے تھے وہ لوگ بھی موجود تھے. خود اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی اس کا مدعی تھا. انہوں نے کافر قرار دیا ہے اور کافر ہی رہیں گے اس ملک پاکستان میں. تحریک انصاف چلا رہے ہیں، ان کو خود خیال کرنا چاہیے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ خدا سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اسے بچیں. انہی لوگوں نے بھٹو کو اسکایا تھا احمدیوں کے خلاف یہ فیصلہ کروانے کے لیے. پھر ان کے بھٹو کے ساتھ انہی لوگوں نے بھٹو کو پھانسی تک پہنچایا. اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو. میں کبھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں. اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو. میں کبھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو. میں کبھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں. اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو انصاف کریں. انصاف ایسا نہیں کریں کہ جیسا کہ انصاف سے پچھلے کرتے رہے ہیں. انصاف اگر کرنا ہے تو مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسا انصاف کریں. ایسے بھیانک درندوں سے جو فساد ملک میں ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ کریں جو اتا ترک نے کیا تھا. تبھی یہ ملک خدا داد پاکستان بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان لوگوں سے بچنے کے لیے. ناظرین، اگلے کے پیچھے جو کہ ہمارے عظیم لیڈر، وہ ہمارے نبی نہیں، پیغمبر نہیں اللہ کے، وہ دنیا کے عظیم لیڈر بھی تھے. کہ جو ہم نے مدینہ کے ریاست کے پرنسپل سے وہ فالو نہیں کیا. تیسری چیز، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کانسٹیٹیوشن دی، مساک مدینہ، جدھر جو اقلیتیں تھیں ان کو انہوں نے رائٹس دیے، برابر کے شہری دیے. یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا. تب تو